صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، سامعین کرام، برادران اسلام، میں نے سورہ زخرف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ تمام دوست جو دنیا میں تھے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، مگر متقین، پرہیزگار، ایمان والے، ان کی دوستی یہاں بھی قائم، ان کی دوستی میدان محشر میں بھی قائم۔ ایک میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی سے محبت کرو، تعلق رکھو تو اللہ کے رضا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے ہماری زندگی گزارنے پر اور آخرت کی نجات پر۔ قرآن کریم میں اتنی جامع آیت کوئی نہیں ہے جتنی جامع آیت یہ ہے۔ انسان مسلمان آج اس آیت مبارکہ پہ عمل کر لے تو تمام جھگڑے، گھروں کے معاملات کے، عدالتوں کے، حتیٰ کہ حکومتوں کے ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ اعلان کیا ہے، فرما برداروں کو بھی، نافرمانوں کو بھی، کہ دیکھنا یہ مختصر سی زندگی ہے، یہاں کے بھی کچھ اصول ہیں، آخرت کے بھی اللہ پاک کے کچھ اصول ہیں۔ اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہو، تو دنیا میں جب تم ایک دوسرے سے گھل مل کر زندگی گزارو تو جب کسی سے ملو، تعلق اور حتیٰ کہ رشتہ بھی قائم کرو تو وہ تمہاری اللہ کی رضا ہو، تمہاری دنیا بھی بھلی ہو جائے گی اور تم آخرت کے اندر کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے خطبے میں حدیث کا جملہ پڑھا، اسی پر ارشاد فرمایا ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ جب تم کسی سے محبت اور تعلق رکھو تو اللہ کی رضا مقصود ہو، تم بے لوث ملاقات کرو، بے لوث تعلق رکھو، بے لوث محبت رکھو، تمہارا ذاتی مفاد نہ ہو، اور جب کسی سے لا تعلقی کرنی ہو، دشمنی رکھنی ہو، تو بھی اللہ کی اس میں رضا ہو۔ اللہ کی رضا کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ تو اس بندے سے اپنا بائیکاٹ کر دے، اور وہ کافر مرتدی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں
اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ تو یہ کام نہ کر، اس سے محبت نہ کر، اس سے تعلق نہ کر، اس سے معاملات نہ کر۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنی، کسی سے بائیکاٹ کرنا، کسی سے عداوت رکھنی، جو اللہ سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے عداوت رکھتا ہے اور صحابہ اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے، اس سے مسلمان بندے کو بھی اب عداوت رکھنے کا فرمایا۔ اور جو اللہ کے رسول صاحب اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے چاہے وہ کتنا گناہگار ہے، محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین پر۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر دو شخص ہیں، دو شخص تھے، دونوں آپس میں مسلمان تھے، دونوں آپس میں مسلمان تھے، اور دو کافر تھے وہ بھی آپس میں مسلمان تھے۔ جو دو مسلمان تھے آپس میں مسلمان تھے، ان میں سے ایک زیادہ نیک تھا، زیادہ برگزیدہ تھا، زیادہ مبلغ تھا، زیادہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا تھا، زیادہ اللہ کے نبی کو سے محبت رکھنے والا تھا، زیادہ عبادت والا تھا، زیادہ ایمان والا تھا، زیادہ اعمال والا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہتا تھا۔ کبھی نماز کے اندر کوتاہی دیکھی، اس کو نماز میں سیدھا کرنا، کبھی کوئی سنت رہ گئی تو اس کو سنت پر آمادہ کرنا، کبھی کوئی شریعت کی دین کے بعد چھوٹتی نظر آئی وہ اس کو بتاتے رہنا، کوئی آخرت کے نقصان کی بات اس کو نظر آئی اس کو سے تنبیہ کرنا، کوئی نفع کی بات کا اس کو علم ہوا پتہ چلا اس کو بتانا کہ یہ پڑھا کرو، یہ کیا کرو، ہر وقت اس کو نیکی کے کاموں میں لگا رہتا۔ یہ کچھ زیادہ علم والا تھا، وہ کچھ کم علم والا تھا، اس کو ہر وقت کرتے رہتا تھا یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ اس کا ساتھی فوت ہو گیا، روح عالم ارواح میں گئی، روحیں نکل کر عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں۔ جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ علیین میں جاتی ہیں، جو کہ آرام والی جگہ ہے، راحت والی جگہ ہے، اور جو بد روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں چلے جایا کرتی ہیں، اور وہ سجین جگہ ان روحوں کے لیے تکلیف دہ ہے، وہاں آرام نہیں ہے۔ گنہگار روحیں، کافر روحیں سجین میں جاتی ہیں، نیک روحیں علیین میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ اس کی روح نیک تھی، علیین میں چلی گئی، وہاں جنت کے نظارے، راحتیں اور سکون دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روح نے کہا مولا کریم میں تو بہت خوش ہوں، تو نے مجھے بڑا انعام عطا فرمایا، تو نے مجھ پر بڑے کرم فرمائے، میں اتنے سکون میں ہوں، میری روح اتنے سکون میں ہے، میری باڈی میرا جسم میری باڈی قبر میں سکون میں ہے۔ انسان کی روح علیین میں پرسکون ہوتی ہے تو قبر بھی پرسکون ہوتی ہے۔ اگر قبر میں سکون ہو وہاں روح کو بھی سکون ملتا ہے، اور اگر قبر میں سانپ بچھو اژدہا کاٹے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر روح کو عذاب ہوتا ہے تو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہو تو روح کو عذاب ہوتا ہے۔ قبر اور روح کا تعلق رہتا ہے، دنیاوی نہیں، اخروی، برزخی تعلق رہتا ہے۔ تو جب یہ روح گئی، یہ بندہ فوت ہوا، رب تعالیٰ کے پاس پہنچا تو کہنے لگا مولا کریم
تو نے مجھے بڑے آرام دیا، بڑی راحت دی، تو نے مجھ پہ بڑے کرم فرمائے، رحمت فرمائی، میں کتنا پرسکون ہوں۔ میرا ساتھی دنیا میں رہ گیا، وہ بڑا اچھا تھا، وہ اچھا تھا، اگر وہ میرے ساتھ اچھائی نہ کرتا، وہ مجھے دین پر نہ لگاتا، وہ مجھے سیدھے راستے پر نہ لگاتا، وہ میرے ساتھ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ کرتا، وہ مجھے نماز نہ سکھاتا، روزہ نہ سکھاتا، زکوٰۃ کا طریقہ نہ بتاتا، حج عمرے کا طریقہ نہ بتاتا، قربانی کا طریقہ نہ بتاتا، مجھے ان عبادتوں کی ترغیب نہ دیتا، تو شاید میں آج یہاں تک نہ پہنچتا۔ وہ بہت اچھا ساتھی تھا، اس نے میرے ساتھ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں قدم قدم پہ میری رہنمائی کی، جو میری آخرت کی نقصان والی چیز تھی، عذاب والی چیز تھی، وہ مجھے اس سے بچاتا رہا، میں بچتا رہا، اور جو میری آخرت کی فائدے والی چیز تھی وہ مجھے بتاتا رہا، میں کرتا رہا۔ مجھے تو اب پتہ چلا ہے دنیا میں انسان جو آتا ہے مختصر سے زندگی کے لیے، وہ فائدے کے کام کیا ہیں اور نقصان کے کیا ہیں۔ ہر ایسا کام فائدہ مند ہے، اللہ جو تو نے بندوں کو بتا دیا، ہر ایسا فائدہ مند کام ہے، فلاح کامیابی والے کام ہے جو تو نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اہل بیت کو دیا، اور وہ ہم تک پہنچا دنیا میں۔ وہ جو بندہ کرتا ہے مسلمان اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس سے بہتر کام فلاح اور کامیابی والا ہے ہی نہیں۔ یہ بندہ اللہ کے آگے گفتگو کرتا ہے اور اس اپنے ساتھی کے لیے دعائیں کرتا ہے، یوں کہتا ہے اللہ وہ میرا ساتھی اتنا اچھا تھا، وہ میرے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا، میری رہنمائی کیا کرتا تھا، اللہ اس بندے کو گمراہ نہ کرنا، اللہ اس بندے کو گمراہ نہ کرنا، اس کو دین پر، اعمال صالحہ پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں، انسان ایمان پر ثابت قدم رہے، اس کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنا اور اس کو نقصان والے اعمال سے محفوظ رکھنا۔ مولا کریم کامیابی والے اور فلاح والے کام اس کو کرتے رہنے کی توفیق دیتے رہنا۔ وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ وہ بہت اچھا ساتھی تھا، اللہ میں یہاں آ گیا ہوں، یہاں بڑے مزے ہیں، اللہ اس میرے ساتھی کو بھی یہاں بھیج دے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی آرام ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی آسائشیں، آرائشیں، راحتیں ہیں، وہ دنیا کی راحتیں اور آرام کچھ بھی نہیں ہیں، یہاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ وہ تو عارضی ہیں، معمولی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لذت والی وہ برائے نام ہے، راحت کی چیزیں برائے نام ہیں، اللہ یہاں تو موج لگی ہوئی ہے۔ یہ تو نے جنت کے نظارے، جنت کی کھڑکی کھول دی، مولا کریم میرے ساتھی کو جلدی یہاں بلا لے۔ دعا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، چنانچہ وہ شخص بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اپنا وقت پورا کرنے کے بعد وہ شخص بھی فوت ہو جاتا ہے، اور اس کی روح وہاں جا کے ملتی ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے اور روح نکلتی ہے، اور عالم ارواح میں، عالم برزخ میں جب روح پہنچتی ہے، تو جتنے بھی اس کے رشتہ دار اور متعلقین یا مسلمان جانتا ہے نہیں جانتا ہے، سب سے ملاقات ہو جاتی ہے، اسی وقت سب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب یہ چاہتا ہے اس کا ساتھی دنیا سے رخصت ہو کر اس کی روح برزخ میں پہنچتی ہے، چنانچہ وہ بھی علیین میں، یہ بھی علیین میں، آرام والی جگہ میں یہ ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا ہم نے کتنی اچھی زندگی گزاری یار، میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا آپ کے لیے، اللہ آپ کو دین پر، ایمان پر استقامت دے، اور تو جلدی یہاں ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر جو راحتیں، آرام والی چیز تھی، لذت والی، ذائقے والی،
کھانے والی چیزیں تھیں، جو بھی آرام والی چیزیں تھیں وہ تو معمولی ہیں، یہاں دیکھو کتنے مزے ہیں۔ یہ دونوں ساتھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے سچ فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن سارے دشمن ہوں گے، جو دنیا میں دوست ہوا کرتے تھے سب دشمن ہوں گے سوائے ایمان والوں کے، فرما برداروں کے، متقین کے۔ ان کی دوستی یہاں بھی ہوتی ہے، قائم رہتی ہے، ان کی دوستی آخرت میں بھی قائم رہتی ہے۔ یہ دو دوست تھے دنیا میں، دنیا کے اندر بھی ان کی دوستی قائم تھی، آخرت کے اندر بھی ان کی دوستی قائم ہو گئی۔ ان کی روحیں ایک جگہ جمع ہو گئی، وہ بھی جنت میں روح، یہ بھی جنت میں روح، وہ بھی علیین میں روح، یہ بھی علیین میں روح، پہلا جانے والا بھی مزے میں، دوسرا جانے والا بھی مزے میں، یہاں بھی دونوں اکٹھے تھے، وہاں بھی اکٹھے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، او کما قال علیہ السلام، ارشاد فرمایا محبت کرو اس آدمی سے، محبت کرو جو اچھا ہو، نیک ہو، اس لیے کہ جس سے تعلق رکھو گے دنیا میں تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اسی لیے دنیا کے اندر تعلق کو سنبھال کر دیکھ کر قائم کرنا، میں کس سے تعلق کرتا ہوں، رکھ رہا ہوں، کس سے محبت کر رہا ہوں، کس سے اپنے مواسات قائم کر رہا ہوں، کس سے رشتہ داری جوڑ رہا ہوں، کس سے تعلقات مضبوط کر رہا ہوں، کس سے محبت الفت کر رہا ہوں، دل سے محبت، بے لوث محبت کس سے کر رہا ہوں، دنیا میں دیکھ لینا۔ اچھے لوگ سے کر رہے ہو تو خدا کی نعمت ہے تمہارے لیے، خدا کا شکر ادا کرنا۔ اگر برے ہے، برے بد سے محبت ہے، تعلق ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کو دعوت دینے کی غرض سے ضرور ملنا، لیکن دلی محبت نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تم اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ۔ اسی طرح فرمایا مفسرین نے، دو دوست آپس میں کافر تھے، وہ اس کو کفر پر آمادہ کرتا تھا، شرک پر آمادہ کرتا تھا، بدعات پر آمادہ کرتا تھا، گناہ پر آمادہ کرتا تھا، خنزیر کھانے پر، شراب پینے پر، جوا پر، گناہوں پر آمادہ کرتا تھا، اللہ کے نافرمانی پر چلاتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خلاف اس کو چلاتا تھا۔ یہ دین سچا نہیں ہے، اللہ سچے نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، خدا کا شریک ہے، غیر اللہ اللہ کا شریک ہے، اللہ کے نبی سچے نہیں ہیں، قرآن سچا نہیں ہے، صحابہ اہل بیت حق نہیں ہے۔ یہ اس کا تیور تھا، یہ اس کا طریقہ کار تھا، جو اس کو چلاتا رہتا تھا۔ کافر کافر کی بات کرنا ہے، کافر نے کافر کی بات کرنی ہے، ایمان والے نے ایمان والے کی بات کرنی۔ چنانچہ یہ کافر فوت ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو بجائے علیین کے سجین میں بھیج دیتے ہیں، اور سجین میں نے بتایا دوزخ کی جگہ ہے۔ قیامت تک جو دوزخ کے عذاب ہیں وہ سجین میں ان کو ملتے رہتے ہیں، علیین جنت کی جگہ ہے۔ قیامت تک اس کی روح کو جنت کے آرام، خوشبوئیں، کھانے، راحتیں، خوشبوئیں، ہوائیں وہاں روح کو آتی رہتی ہیں۔ جب روح کو آتی ہے تو قبر میں بھی آتی ہیں۔ اگر روح کو علیین میں راحتیں، آرام، سکون، خوشبوئیں، ہوائیں آتی ہیں تو قبر میں بھی آتی ہیں، اور اگر سجین میں جو ہے ہوائیں، گرم ہوائیں، پیپ اور عذاب جہنم کے روح کو ملتے ہیں سجین میں تو قبر کے اندر بھی ملتے ہیں۔ کھڑکی کھلتی ہے علیین والے کی، جس کی روح علیین میں ہے اس کی کھڑکی جنت کی کھل جاتی ہے، اور جو روح سجین میں ہے اس کی قبر میں کھڑکی دوزخ کی کھل جاتی ہے اور قیامت تک کھلی رہتی ہے۔ عذاب قبر بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ تو یہ جو کافر دوست تھا اس کو کفر پر، شرک پر، نافرمانی پر، حرام کھانے پر آمادہ کرتا رہتا تھا، اور اس کو یہی دعوت، یہی تبلیغ دیتا رہتا تھا۔ یہ کافر آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی روح کہاں پہنچ جاتی ہے؟ سجین میں چلی جاتی ہے۔ اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔
اب یہ اللہ کو کہتا ہے، اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اللہ میں نے تو اپنی زندگی تباہ کر دی، 2-2.5 منٹ کی زندگی تھی، میں نے اس کو خراب کر دی، میں نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس کو تباہ کرنا اس ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ میں خود بھی کفر پڑتا، خود بھی شرک پڑتا، خود بھی بدعت پڑتا، خود بھی حرام کھانے پہ تھا، خود بھی میں ناجائز اور گناہ کے کاموں میں تھا، اللہ کے نبی کی نافرمانی میں میں نے زندگی گزاری، خود تو گزاری سو گزاری، میری آخرت تباہ ہوئی۔ وہ جو میرا ایک ساتھی دنیا میں ہے میں چھوڑ کے آیا ہوں، اس کو بھی میں نے اس پہ لگایا، اس کو بھی میں نے اس پہ لگایا، اس نے مجھے اس پر لگایا۔ اللہ اس نے مجھے ان گناہ کے کاموں پہ لگایا، کفر شرک پر لگایا، اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دے۔ میری آخرت تباہ تو ہو گئی سو ہو گئی، اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کی زندگی میں برکت نہ رہے، اس کو آرام ہی نہ ملے، اس کو سکون نہ ملے۔ یہ سجین میں اس کا کافر دوست اللہ سے درخواست کر رہا ہے، اللہ وہ جتنی زندگی گزار رہا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دے اور اس کی روز میں تنگی کر دے، اس کی زندگی میں تنگی کر دے، اس کو سکون آرام نہ ملے اور وہ بھی جلدی مر جائے اور آئے جہاں میں ہوں، مجھے جس غلط راستے پہ لگا گیا ہے اور میری آخرت تباہ کر گیا ہے، اللہ اس کو جلدی مار اور مرے، اس کی روح بھی یہاں ہے جہاں میری روح ہے، اس کو پتہ چلے کہ تو کس راستے پہ لوگوں کو لگا رہا ہے اور اس کو پتہ چلے کہ آخرت تباہ ہو جاتی ہے، میری تو تباہ ہو گئی، وہ اپنی آنکھ سے آ کر دیکھ لے اس زندگی کو تباہ کر دیا۔ جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی موت دے دیتے ہیں، کافر دوست کو بھی موت آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب موت آ گئی تو روح برزخ میں چلی گئی۔ برزخ مصیبت اور دوزخ کا ایک ہی جگہ ہے، میں نے بتایا سجین، وہاں اس کی روح پہنچ جاتی ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا جب انسان مرتا ہے روح نکل کر عالم برزخ میں پہنچتی ہے۔ جو پہلے گئے ہوتے ہیں باپ دادا دوست احباب جو واقف ہوں غیر ناواقف ہوں، سب اس دن سب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ جب پہنچتا ہے کافر عالم برزخ میں تو اس کا جو دوست تھا جو اس کو کفر شرک پر لگائے رکھتا تھا فوراً اس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی اس کو دیکھ کر روتا ہے، وہ بھی اس کے دو کو درے دیکھ کر روتا ہے، وہ بھی اس پر لعن طعن کرتا ہے، وہ بھی اس پر لعن طعن کرتا ہے۔ یہ جاتے ہی کہتا ہے کم بخت تو نے اپنی تو زندگی تباہ کی، اپنی آخرت تو نے تباہ کی سو کی، لیکن تو نے میری بھی تباہ کر دی۔ دیکھ آج دنیا میں 2-2.5 منٹ کی زندگی میں تو نے مجھے کفر شرک پر لگائے رکھا، اللہ کے نبی کی نافرمانی پر لگائے رکھا، میں لگا رہا۔ وہ کہتا میں تیرے لیے بد دعا کیا کرتا تھا جب میں یہاں آیا، اب تو بھی آ گیا، تو نہ لگتا میرے پیچھے، تجھے میں نے مجبور کیا تھا۔ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ جو اللہ کا عذاب دوزخ کا وہ دیکھ رہا تھا مبتلا تھا، یہ دوسرا دوست بھی کافر جانے والا اسی عذاب میں، اسی مصیبت میں، اسی جہنم کے دوزخ کے عذاب میں سجین میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو لعن طعن کرتا رہتا ہے، وہ اس کو کرتا رہتا ہے، قیامت تک لعن طعن کرتے رہیں گے، قیامت تک۔ اور جو علیین میں نیک لوگ نیکی کی باتیں کیا کرتا تھا اور علیین میں جنت کی جگہ میں دونوں دوست اکٹھے ہو گئے، وہ دونوں محبت سے دعاؤں سے وہاں گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ زخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سارے دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ جو دنیا کے اندر دوست تھے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ متقین کون ہیں؟ جو ایمان لائے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لائے، نبی علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے اور بیس بعد الموت پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ ان کے تمام ایمان ٹھیک تھے، ایمانیات تمام ٹھیک تھے، اعمال صالح کرتے رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق
زندگی گزار کے گئے اور صحابہ اہل بیت کا پلہ پکڑ کے زندگی گزاری ہے. جیسے انہوں نے کہا ویسے انہوں نے کیا. جس چیز سے انہوں نے روکا اس چیز سے روکے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کہتے ہیں اے نبی علیہ السلام ان کو کہہ دو جس چیز کا میں تمہیں کرنے کا حکم کروں وہ کرو, جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ. تو جب بندہ بے لوث زندگی گزارتا ہے, بے لوث دنیا میں محبت کرتا ہے, ان کی یہ بے لوث محبت یہاں قائم رہتی ہے, ٹوٹتی نہیں ہے, اس کے اندر برکت ہوتی ہے. بے لوث آپس میں محبت کرنے سے, تعلقات قائم رکھنے سے, بے لوث مفاد نہ ہو تو ان کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے, زندگی میں, عمر میں اور مال میں, کاروبار میں, مال جان میں, گھر میں برکت ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اسی مختصر زندگی میں. اور ان کی دوستی وہاں روحوں کے اندر بھی قائم رہتی ہے, وہاں بھی اکٹھے رہتے ہیں. عالم برزخ میں, علیین میں قیامت تک کٹھے رہیں گے, وہاں بھی ان کی محبت دوستی قائم رہتی ہے. اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو بھی اکٹھے اٹھیں گے. میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے, جب صفیں بنیں گی تو صفوں کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے, اسی طرح محبت ہوگی. اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے, جنت قریب قریب ہوگی. تو میرے اللہ نے, میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام الحب للہ والبغض للہ. اس سنہری موقع کو ضائع نہ کرنا. جب محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت ہو, دنیا کے لیے نہ ہو, میں کے لیے نہ ہو, اپنی ذات کے لیے نہ ہو, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ ہو. کسی سے محبت کرو, تعلق قائم کرو تو اللہ کی رضا بیچ میں لے آؤ, تمہارے سارے بیڑے پار ہو جائیں گے. آج ہے ہی نہیں ہے. ایک صرف میاں بیوی کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. خاوند اپنی بیوی سے محبت کرے اللہ کے لیے کہ یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, اتنی سی بات ہے. کون جانے اللہ کے لیے محبت خاوند بیوی سے کر رہا ہے. بیوی اپنے خاوند سے محبت کرے, جتنی بھی ہو سکتی ہے خاوند سے محبت کرے, جتنا بھی ہو سکتا ہے خاوند بیوی سے محبت کرے, لیکن اس محبت میں اللہ کی رضا ہو. میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کبھی نہیں لڑائی ہوگی. اگر کوئی غلطی کوتاہی خامن سے ہو گئی وہ درگزر کر دے گی, اگر اس سے ہو گئی وہ درگزر کر دے گا. کیوں؟ اپنا ذاتی مفاد ہے ہی نہیں. لڑائیاں ختم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ ایک چھوٹے سے اس نقطے پہ آج مسلمان عمل کر لیں تو لڑائیاں ختم, بزدلیاں ختم, کینے ختم, چغلیاں ختم ہو جاتی ہیں, جھگڑے ختم ہو جاتی ہیں, طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے لیے محبت. باپ کو بیٹے سے محبت ہے, اللہ کے لیے محبت کرے. یہ مجھے اللہ نے دیا ہے بیٹا, میں اس کا باپ ہوں, اللہ نے بنایا ہے. نہ اپنی ذات کے لیے کرے, نہ بیٹے کو دکھانے کے لیے کرے, نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے. اللہ کی رضا بیچ میں لے, اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں. بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے محبت کرے. یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے. باپ جیسی نعمت کوئی نہیں ہے, ماں جیسی نعمت کوئی نہیں, ماں جیسا بدل کوئی نہیں ہے. اللہ نے مجھے ماں دی ہے, اللہ کے لیے محبت کرنی شروع کر دے. نہ ماں کو دکھلائے, نہ لوگوں کو دکھلائے, نہ اپنا ذاتی مفاد ہو. دیکھیں کیسے مزے کی زندگی گزرتی ہے. بہن بھائی اللہ کے لیے محبت کرے, بہن بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرے, نہ اپنی ذات کے لیے غرض کوئی نہ ہو. بے غرضی کو جب نکال دو گے تو اللہ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. جب دنیا اور غرض رکھو گے محبت میں تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی. جب تم بے غرض محبت کرو گے, اللہ کے لیے محبت قائم ہو جائے گی تو تمہاری ساری خواہشیں خود بخود پوری ہو جائیں گی. وہ تو پھر بھی ہو ہی جائیں گی. تو بہن بھائی سے بے غرض بے لوث محبت کرے, بھائی اپنی بہن سے بے غرض اور
بے لوث بے غرض محبت کرے، اسی طرح آپ قیاس کرتے جائیں تمام رشتہ داروں پر۔ ساس ہے، سسر ہے، رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں، قرابت والے ہیں، بعید والے ہیں، قریب والے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان، ایک عام مسلمان کو فرمایا کہ مسلمان بھی جب مسلمان آپس میں ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کسی غرض سے ملتا ہے، بے لوث نہیں ملتا، کسی غرض مقصد مفاد کو رکھ کر مسلمان سے ملتا ہے تو یہ بے لوث محبت نہ ہوئی، اللہ کے لیے محبت نہ ہوئی تو اپنے لیے محبت ہوئی۔ آج میرے بھائیوں سارے ہی کام دکھلاوے کے ہو رہے ہیں۔ آج ریاکاری اور دکھلاوے کی مرمار ہے، اندھیری چلی ہوئی ہے، اندھیریاں چلی ہوئی ہیں۔ آج جگہ جگہ دکھلاوا، جگہ جگہ ریاکاری، جگہ جگہ نموداری ہے، تبھی تو یہ مصیبت میں مبتلا ہے ساری قوم۔ آج ریاکاری مسلمان نہیں کرتا تو میرے نبی نے فرمایا یہ تو رشتہ داری ہے، تمام معاشرہ کا بتایا، حتیٰ کہ حکومت تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے اور ہدایات ہے اور تعلیمات ہیں کہ مسلمان سے ان کا جو حکمران ہے وہ بھی اللہ کے لیے محبت کریں۔ کوئی حاکم اپنی قوم پر ظلم نہیں کر سکتا جب ان کو محبت ہوگی قوم سے، اور وہ بھی اللہ کے لیے ہوگی، بے غرض ہوگی، بے لوث ہوگی۔ کوئی حکمران ظالم تم پہ مسلط نہیں ہوگا، ظلم نکل جائے گا۔ حاکم پر، جج پر، بادشاہ پر، جو بھی تمہارے اوپر افسر مسلط ہے وہ ظلم تب کرے گا جب اس کے اندر سے غرض ہوگی، جب اس کے اندر غرض ہوگی اور اس کے اندر بے لوث تم سے تعلق نہیں ہوگا، بے لوث نہیں ہوگا، بے غرض نہیں ہوگا تو ظلم آئے گا۔ اور جب کوئی غرض نہیں ہوگی، کوئی مفاد نہیں ہوگا اور کوئی نموداری ریاکاری نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنی محبت پیدا کر دیں گے تو وہ ظلم نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ سے پاؤں سے۔ اسی طرح قوم ہے، اپنے بادشاہ اپنے حکمران پر جب وہ محبت کرے گا، اعتماد کرے گا تو بے لوث کرے، غرض کوئی نہ ہو، ریا کوئی نہ ہو، مقصود کوئی نہ ہو، غرض کوئی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، اس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نیک اور مخلص بے لوث حکمران دے دے گا۔ آج ہماری بھی غرض ٹھیک نہیں ہے، آج ہم حکمرانوں کو ان کو برا کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے بھی اعمال میں جھانک کر دیکھا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے ہماری نیت کیسی ہے؟ ہماری نیت خود صاف نہیں ہے۔ نبی نے صحیح فرمایا نا علیہ الصلوۃ والسلام، جیسی قوم ہوگی ویسا حکمران ہوگا۔ تو ہماری نیتیں ریا والی ہیں، ہماری نیتیں خود غرضی والی ہیں، ہماری آج ارادے نموداری والے ہیں، ریا والے ہیں، تو اسی طریقے سے پھر حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ تو لے کے ایک اپنی میاں بیوی سے اوپر حکمران تک تمام کو یہ حکم ہے جب تم آپس میں ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تم بتاؤ دنیا میں تمہارا دوست کون ہے؟ کس کو دوست سمجھتے ہو؟ کس کو ہمدرد سمجھتے ہو؟ دنیا میں کیا نشانی ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پھنسا ہوا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، قرض میں دبا ہوا ہو، اس کو دھمکے تاڑیاں مل رہی ہوں تو وہ اس کی وقت پر امداد کر دے، وہ دوست ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، وہ نہیں دوست ہے۔ کوئی اور بتائے۔ ایک شخص اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوست ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، مر رہا ہو، اس کی دوائی دارو کے لیے پیسے دے دے یا اس کو علاج معالجے کے لیے اٹھا کے لے جائے، بندوبست کر دے، کسی کی جان بچا لے، وہ ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں۔ اور بتاؤ۔ کوئی اٹھا کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہو، ابھی اس کو کھانے پینے کی چیز نہ ملے تو وہ مر جائے گا۔ کوئی شخص اٹھے اور اپنے
منہ سے نوالا نکال کر اپنے راشن سے نکال کر اس کو کھلائے، اس کی جان بچا لے۔ ایک مسلمان تو کیا، اللہ کی مخلوق کی، ایک کتے کی بھی جان بچانا بہت بڑی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کوئی مر رہا ہو، بھوکا پیاسا مر رہا ہو، اس کی جان بچانے کے لیے اس کو کھلا دے، اس کی یہ کر لے وہ کر لے۔ فرمایا نہیں۔ اور بتاؤ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مال جان ہم سب قربان آپ پہ ہو جائیں، ہمیں نہیں معلوم کون دوست ہو سکتا ہے دنیا میں۔ آپ کا سوال بہت اونچا ہے، ہمیں آپ خود ہی سمجھانے کون سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا کی چیزیں تم نے گنوائی ہیں نا، یہ فانی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں۔ یہ کر لیا، قرضہ دے دیا، کسی کی جان بچا لی، ٹھیک ہے، یہ دنیا میں نیکیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اصل دوستی نہیں ہے۔ اصل دوستی وہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں، ایک دوست کو، مسلمان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے، ایسا عمل کر رہا ہے، ایسا فعل کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر خراب ہو رہی ہے، اس کی حشر خراب ہو رہی ہے۔ وہ بجائے عالم برزخ میں علیین میں جانے کے سجین میں جائے گا جو دوزخ کا مقام ہے۔ علیین جو ہے وہ جنت کا مقام ہے، بجائے اس کی روح وہاں جانے کے وہاں جائے گی۔ بہرحال اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے اور دوست اس کو فٹافٹ روک دے، نہ بھائی نہ بھائی یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر، اچھے اخلاق سے محبت سے اس کو روک دے، یہ کام نہ کر، تیری قبر حشر خراب ہو جائے گی۔ فرمایا اصل دوست تمہارا یہ ہے، اور تمہارا دشمن اصل وہ ہے کہ اس کو پتہ ہے اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کی آخرت بگڑ رہی ہے، قبر حشر خراب ہو رہا ہے، اور دیکھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، اور دیکھ کر روکتا نہیں ہے، وہی برا عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ روکتا نہیں، یہ تمہارا دشمن ہے۔ دنیا میں تمہارے ساتھ کتنی بلائیں نیکیاں کر لے، یہ اصل دشمن یہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن اور دوست کی پہچان کروائی ہے دنیا میں۔ آج ہم دوست اس کو سمجھتے ہیں جو سلامیاں زیادہ دے دے، اس کو دوست سمجھتے ہیں جو سلامہ زیادہ کرے، اس کو دوست سمجھتے ہیں جو آپ کی عزت زیادہ کرے، جو آپ کے نام کا پرچار زیادہ کرے۔ آج ہم دوست اس کو دیتے ہیں، سمجھتے ہیں جو آپ کو قرضہ دے دے، جو آپ کو بغیر سود کا قرضہ دے دے، آپ کی ہیلپ کر دے، آپ کو مال دے دے، آپ کو دکان دے دے، آپ کو کارخانہ ہی دے دے، فیکٹری دے دے، آپ کا نام مکان بن لگوا دے۔ آپ کہتے ہیں اس سے اچھا دوست دنیا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہماری دوستی اور ہمارا معیار یہاں تک ہے، یہ گرا ہوا معیار ہے۔ اللہ کے نبی کے نزدیک یہ معیار گرا ہوا ہے۔ دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی کتنی بھی بھلائی نیکی کر لے، اس کو بھلائی نیکی کہا جائے گا، لیکن اصل دوستی نہیں کہا جائے گا اس کو۔ اپنے ہم گریبانوں میں روزانہ دیکھا کریں کہ ہم نے مسلمان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا۔ آپ مسلمان کی طرف نہ جائیں، آپ اپنے گھر میں رہیں۔ آپ بیوی کو غلط کام سے روکیں، آپ بیٹے کو غلط کام سے روکیں، آپ بیٹی کو غلط بات سے روکیں، تو آپ اپنی بیوی کے بھی دوست ہیں، صحیح دوست ہیں، بیٹے کے بھی صحیح دوست ہیں، بیٹی کے بھی صحیح دوست ہیں۔ اور اگر آپ ان کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں، آپ ان کو روکتے ہیں، چل پھر کیے، دنیا داری ہے، آپ دوست نہیں ہیں۔ واللہ اللہ کے نبی کے فتوے کے مطابق ان کی نظر میں آپ دوست نہیں ہیں، آپ دشمن ہے۔ بیٹی کی قبر خراب ہو رہی ہے، بیٹے کی آخرت خراب ہو رہی ہے، بیوی کی آخرت خراب ہو رہی ہے، اور تو روکتا نہیں ہے۔ ہم اپنے معیار کو درست کریں، مفسرین نے فرمایا ہے کہ دنیا میں صحیح عالم سے محبت کیا کریں، تمہاری روح اس کے ساتھ جمع ہو جائے گی قیامت کے دن۔ مشائخ سے محبت کیا کریں، تمہاری روح قیامت کے دن اس کے ساتھ جمع ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔
تم کتنے بھی کمزور ہو گئے، اللہ تمہاری یہاں محبت اور تعلق کو دیکھے گا، تمہارا تعلق المرء مع من احب او کمال قال، جس سے تم نے محبت کی دنیا میں قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مرشد پکڑو، عالم کے پلہ پکڑو، ان سے محبت کرو بلا غرض، بغیر نموداری کے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت عالم سے کرو، اللہ کے لیے محبت مرشد سے کرو، اللہ کے لیے محبت مشائخ سے کرو، اللہ کے لیے محبت نیک آدمی سے کرو، اللہ کے لیے محبت آپس میں نمازی سے کرو۔ نمازی سے اچھا نیک کون ہوگا؟ جو 5 ٹائم کا نمازی ہے وہ نیک آدمی ہے۔ یہ 5 نمازیں گارنٹی دے رہی ہیں، یہ 5 نمازیں دلیل دے رہی ہیں مجھے اور آپ کو، یہ 5 نماز پڑھ رہا ہے، یہ دلیل ہے یہ بندہ نیک ہے۔ باقی عیب تو سب کے اندر ہو، تو بے عیب تو ذات اللہ کے نبی کی ہے۔ کسی کے اندر عیب مت ڈھونڈیں، اس کی نیکیاں ڈھونڈیں، اس کی نیکیوں کو مد نظر رکھیں، عیب پر پردہ ڈال دیں۔ میرے بھائیو، یہ بڑی جامع آیت ہے جو میں نے آج تھوڑی سی مختصر سی تفصیل کی ہے۔ یہ سنہری موقع اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔